زکریا علیہ السلام نے ہی مانگی، رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، اے میرے رب مجھے اپنی طرف سے نیک اور پاکیزہ اولاد عطا فرما، بے شک تو ہی دعائیں سننے والا ہے۔ یعنی ہبہ وہ ہوتا ہے نا جو بغیر معاوضے کے خوش دلی اور احسان کے طور پر کسی کو کوئی چیز دے دی جائے۔ یعنی ایک ہبہ ہوتا ہے، ایک ہدیہ ہوتا ہے، ایک صدقہ ہوتا ہے۔ تو صدقہ وہ ہوتا ہے جس سے آخرت کا اجر و ثواب چاہیے، اور ہدیہ وہ ہوتا ہے جس سے تحفہ دینے والے اور جس کو تحفہ دیا گیا اس کے درمیان محبت پیدا کرنا مقصود ہوتا ہے۔ یعنی ہدیہ محبت کے لیے ہوتا ہے، اور ہبہ جو ہے وہ کسی مقصد کے لیے ہوتا ہے۔ ہبہ وہ چیز ہوتی ہے کہ جس کو ہبہ کی جاتی ہے صرف اس کا فائدہ مطلوب ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ مطلب یہ تھا کہ اے اللہ مجھے اپنے پاس سے ایسا ہدیہ دے جو بغیر کسی عوض کے، میری بغیر کسی کوشش اور محنت کے ہو، تو بس تو آپ عطا کر دے۔ من لدن کا، اپنے پاس سے دے دے، کیونکہ تیرے پاس تو سب کچھ ہے۔ اور پھر ذریۃً طیبہ دے، جو اپنے اقوال و افعال میں پاک ہو، جسموں میں پاک ہو۔ انک سمیع الدعاء، آپ تو دعائیں سننے والے۔ یہ محبت اور رحمت کو کھینچ لانے والی بات ہے۔ تو دعا کرنا جو ہے انبیاء کی سنت ہے، اور پھر اللہ کی جگہ یا اللہ کہنے کی بجائے رب بھی کہا گیا ہے، رب کو وسیلہ بنا کر دعا کی گئی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں انبیاء کی ساری دعائیں ربنا سے شروع ہوتی ہیں یا ربی سے شروع ہوتی ہیں، اور پھر صرف اولاد نہیں، نیک اولاد، اور پھر اولاد کو نیک بنانے کے اسباب بھی، اور پھر یہ یقین کہ دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے۔ حضرت زکریا انتہائی بوڑھے تھے لیکن انہوں نے یقین سے دعا کی۔ اور پھر ابراہیم علیہ السلام کی دعا، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، اے میرے رب مجھے بھی اور میری اولاد کو بھی نماز قائم رکھنے والا بنا، اے میرے رب میری یہ دعا قبول فرما۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اے ہمارے رب مجھے اور میرے والدین اور تمام مومنوں کو اس دن معاف فرما دے جب حساب لیا جائے گا۔ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ واصلح لی فی ذریتی، یہ بھی اولاد کے لیے دعا ہے کہ اللہ میری ذریت کی اصلاح کر دے، میری ذریت کو نیک بنا دے۔ انی تبت الیک، میں تیری طرف واپس پلٹتا ہوں، توبہ کرتا ہوں، وانی من المسلمین، اور بلا شبہ میں فرما بردار ہوں۔ اور ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم، اے ہمارے رب ہم دونوں کو، یعنی ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے یہ مانگی تھی دعا، اپنا فرما بردار بنا لے، اور ہماری اولاد میں سے ایک جماعت پیدا کر جو تیری فرما بردار ہو، اور ہمیں اپنی عبادت کے طریقے بتلا، اور ہماری توبہ قبول فرما، بے شک تو بڑا توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ کس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وہ دعا قبول کی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اولاد میں پیدا ہوئے، اور پھر ان سے امت مسلمہ پیدا ہوئی۔ تو یہ دعا جو ہے اس کی قبولیت میں بہت عرصہ لگا تھا لیکن قبول ہوئی، تو اس لیے انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اور اسی طرح یہ دعا جو مسنون دعا ہے، اللہم انی اعوذ بک من جار السوء ومن زوج تشیبنی قبل المشیب ومن ولد یکون علی ربا یا ربا ومن مال یکون علی عذابا ومن خلیل ماکر عینہ ترانی وقلبہ یرعانی ان رأى حسنة دفنها وإذا رأى سیئة اذاعها، اے اللہ میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں برے پڑوسی سے، برا نیبر نہیں ہو، اور ایسے ساتھی سے، زوج سے، شوہر یا بیوی ایک دوسرے کے لیے، جو مجھے بڑھاپے سے پہلے بوڑھا کر دے، یعنی پریشان کر کر کے، اور ایسی اولاد سے جو مجھ پہ آقا بن بیٹھے، یعنی مجھ پہ اپنا حکم چلائے، ایسے مال سے جو میرے لیے عذاب کا باعث بن جائے، یعنی کئی دفعہ مال انسان کے لیے مصیبت بن جاتا ہے، ایسے چال باز دوست سے جس کی آنکھیں مجھے دیکھ رہی ہوں اور جس کا دل میری نگرانی کرتا ہے، یعنی وہ میرے عیبوں کو ہی دیکھتا رہے اور میرے حالات کا جائزہ لیتا رہے، اور وہ میری ہر نیکی کو دباتا جائے اور برائی کو نشر کرے۔ کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں نا آپ کے آس پاس کہ جو آپ کو اپنا دوست بتاتے ہیں، یعنی آپ کے لیے اپنی دوستی ظاہر کرتے ہیں، لیکن وہ آپ کی ہر نعمت سے جلتے ہیں اور آپ کی ہر خرابی سے خوش ہوتے ہیں، اور آپ کے اندر کوئی کمی بیشی ہو تو جا کے دوسروں میں نشر کر دیتے ہیں۔ تو یہاں 5 چیزوں کی برائی سے بچنے کی دعا کی گئی ہے: برا پڑوسی، بد اخلاق مرد یا عورت، نافرمان اولاد، عذاب بننے والا مال، اور چال باز دوست، بلکہ وہ اپنے رب کو پکارتا رہتا ہے۔ اور پھر عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ ہم
اس دعا کو اپنی دعاؤں کا حصہ نہیں بناتے. ہاں، جب اولاد کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچتی ہے، جب وہ ہماری کوئی بات نہیں مانتے یا ہمیں ناراض کرتے ہیں، تو پھر ہمیں خیال آتا ہے کہ ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ ان کی اصلاح ہو جائے اور یہ سیدھے ہو جائیں اور ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے. یاد رکھیے، یہ صرف اولاد کے بگاڑ کے وقت کی دعا نہیں ہے، بلکہ ہمیشہ یہ دعا کرتے رہنا چاہیے. اپنی روز مرہ زندگی کی خاص دعاؤں میں اس دعا کو شامل کر لیں. اپنی نمازوں میں، سجدوں میں، قبولیت کے اوقات میں اپنی اولاد کے لیے دعا کرے، کیونکہ اولاد انسان کی محبوب ترین چیزوں میں سے ہے. جن کو اللہ نے اولاد کی نعمت سے نوازا ہے، وہ اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ ہماری زندگی میں اولاد کا کیا مقام ہے. یعنی جب تک انسان والدین نہیں بنتا، ماں باپ نہیں بنتا، وہ اس بات کو سمجھ ہی نہیں سکتا کہ اولاد کیا چیز ہوتی ہے. کیونکہ انسان زندگی میں مختلف چیزوں سے محبت کرتا ہے، مختلف چیزوں کے ساتھ انسان کا لگاؤ ہوتا ہے، مختلف کام یا مختلف چیزیں اس کو پسند آتی ہیں. لیکن جب ایک عورت ماں بنتی ہے، ایک مرد جو ہے وہ باپ بنتا ہے، تو اس کے بعد اس کی زندگی میں جو تبدیلی آتی ہے، اس کے بعد اس کی زندگی کے اندر جو خوبصورتی آتی ہے، اس کے بعد اس کی زندگی کا جو محور اور مرکز بن جاتا ہے، اور اس کی تمام توجہ کا مرکز جو چیز بن جاتی ہے، اور دن رات کی یہ ڈیوٹی 24/7 کی ہوتی ہے. یعنی باقی چیزوں سے تو آپ کسی وقت الگ بھی ہو سکتے ہیں، مگر یہ وہ رشتہ ہوتا ہے کہ جس سے آپ پھر مرتے دم تک الگ نہیں ہو سکتے، کیونکہ وہ آپ کے جسم کا ایک حصہ ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں ہر چیز سے زیادہ ان کے لیے محبت ڈال دیتا ہے، اور ان کی خوشی آپ کو خوش کرتی ہے اور ان کا دکھ آپ کو دکھی کرتا ہے. اس لیے انسان کو ہمیشہ اپنی دعاؤں میں یہ خاص دعا کرتے رہنا چاہیے، اور قبولیت کے اوقات میں بھی، کیونکہ اولاد سے ملنے والی آنکھوں کی ٹھنڈک اسی وقت ہوتی ہے جب اولاد سیدھے رستے پر ہوتی ہے، جب اولاد نیک ہوتی ہے، اچھے کام کر رہی ہوتی ہے، تو پھر ہی ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی ہے. اور اس دعا کے دوسرے حصے میں اپنے لیے دعا ہے